دہشت گردی پر قابو پانا ہے اور اس کے علاوہ معاشی اصلاحات لے کر آنی ہیں۔ اور اس وقت آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف بھی اس تقریب میں موجود ہیں اور اب انہیں دعوت خطاب دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی اس موقع پر موجود ہیں، جبکہ گورنر سندھ عشرت العباد خان بھی اس تقریب میں موجود ہیں اور اب وزیر اعظم نواز شریف خطاب کے لیے پہنچے ہیں۔ آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں کراچی کے، جہاں پر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تقریب جاری ہے۔ نقوی صاحب، محترم عشرت العباد صاحب، جناب سید مراد علی شاہ صاحب، جناب محمد اسحاق ڈار صاحب، محترم منیر کمال صاحب، جناب اشرف وطرہ صاحب، جناب ظفر اللہ حجازی صاحب، معزز ممبران پارلیمنٹ و معزز خواتین و حضرات، میں مشکور ہوں جناب منیر کمال صاحب کا، جنہوں نے آج ہم سب کو یہاں پر دعوت دی ہے اور اس ایوارڈ سیریمنی میں جو ونرز ہیں ان کو میرے ناچیز ہاتھوں سے ایوارڈ دینے کا جو انہوں نے انتظام کیا ہے، میں اس کے لیے ان کا بہت مشکور ہوں۔ انہوں نے تفصیل کے ساتھ بتایا اور بہت اچھے انداز میں ساری بات آپ کو بتائی ہے کہ کس طرح سے جب ہماری حکومت آئی تو اسٹاک ایکسچینج 19,000 پہ تھا، جو انڈیکس جو ہے، پھر جب پچھلی مرتبہ آئے تو 31,000 تھا اور آج الحمدللہ 41,100 ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم آتے رہیں اور اسٹاک ایکسچینج بڑھتا رہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اسٹاک ایکسچینج بڑھتا رہے اور ہم آتے رہیں۔ اور بہت خوشی ہوتی ہے، یہ میرا خیال ہے کہ ان کے کریڈٹ کو یہ بات جاتی ہے، ان کی ٹیم کے کریڈٹ کو بات جاتی ہے جناب منیر کمال صاحب، کہ دنیا کہہ رہی ہے ماشاءاللہ کہ یہ پاکستان کا جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ 10 بیسٹ پرفارمنس جو اسٹاک ایکسچینج ہے دنیا کے ان میں سے ایک ہے۔ یہ کوئی معمولی خراج تحسین نہیں ہے اور اس کا یقیناً آپ کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے، آپ کی ٹیم کو جاتا ہے، اور ماشاءاللہ جو پالیسیز ہیں اس وقت اکنامک پالیسیز ملک کی، یہ الحمدللہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برکت ڈال رہا ہے۔ تو میں دل کی گہرائیوں سے میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں منیر کمال صاحب اور آپ کے تمام ساتھیوں کو بھی۔ اور ابھی آپ نے تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ پاکستان کے اکنامک میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کیا ہیں، میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا، لیکن ماشاءاللہ آپ کے منہ سے یہ باتیں جب نکلتی ہیں تو زیادہ اثر رکھتی ہیں۔ ویسے تو ماشاءاللہ دنیا بھی یہ بات کہہ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے باقی اداروں کو بھی ٹھیک کریں، جہاں بجلی کا معاملہ ٹھیک کر رہے ہیں، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ جب جائیں یہاں پر پورٹ قاسم میں آپ کو بجلی کے کارخانے نظر آئیں گے، آپ کو ہب میں نظر آئیں گے، آپ کو تھر میں نظر آئیں گے انشاءاللہ جو اب آگے بننے جا رہے ہیں، اسی طرح سے آپ کو پورے ملک میں نظر آئیں گے۔ اور یہ اس سلسلہ اس طرح سے بجلی کے کارخانوں کا پہلے نہیں تھا، جو آج ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں چپے چپے پہ، اور انشاءاللہ اس سے یقیناً ہمارے بجلی کے مسائل حل ہوں گے۔ اس وقت بھی انڈسٹری کو بجلی 100% مل رہی ہے، پورے ملک میں مل رہی ہے ماشاءاللہ، یہ صورتحال پہلے نہیں تھی۔ گیس بھی مل رہی ہے اور انشاءاللہ 2018 میں انشاءاللہ بجلی کی قلت پورے ملک سے ختم ہو جائے گی۔ ہماری جو نظر ہے وہ صرف اس سیکٹر پہ نہیں ہے، بجلی بنانے پہ صرف نہیں ہے، بجلی کو سستا بھی ہونا چاہیے۔ آج ہماری میٹنگ تھی ایکسپورٹس کے حوالے سے جو 3 گھنٹے جاری رہی ہے کراچی میں، اور اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ ساری باتیں ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹس کو
बूस्ट अप करने की ज़रूरत है, जिसके लिए हुकूमत इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा जो है वो इन मामलात को पे गौर कर रही है कि किस तरह से इंसेंटिव्स दिए जाएं ताकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को और बढ़ाया जाए। जहां हमारा ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, हमारे इन्फ्लेशन बहुत कम सतह पे है इस वक्त, हमारे फिस्कल डेफिसिट बहुत बेहतर हो रहा है, टैक्स कलेक्शन 60% का इजाफा हो रहा है माशाअल्लाह रेवेन्यूज़ में, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी इस वक्त हाईएस्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह तारीख़ में। तो वहाँ हमने अपना इन चीज़ों को भी ठीक करना है, अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, और फिर इस मुल्क के अंदर जो है वो अपने इदारों को ठीक करना है, जैसे कि हमारा रेलवेज़ है, PIA है, और जिसको कि हम ठीक कर रहे हैं। और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि ये इदारे बहुत जल्द बहुत उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करना शुरू कर देंगे। और रेलवेज़ के लिए मैं समझता हूँ कि खसूसी तौर के ऊपर उसको अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, ताकि गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अप कंट्री और फिर कराची तक और गवादर तक जो है उसको बढ़ाया जाए। तो इंशाअल्लाह इसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और फिर मैं ये महसूस करता हूँ कि यहाँ पर अभी जब मैं आता हूँ इस रोड से, ये आई चुंदरीगढ़ रोड है, जिसको आजकल पहले इसको मैकलोड रोड कहा करते थे, मैकलोड ही कहा करते थे ना जी। तो यहाँ पे मैं देखता था 60s का ज़माना था, शायद लेट 60s होगा या मिड 60s होगा। तो यहाँ पे यहाँ पे हबीब बैंक टावर बन रहा था, और मुझे बड़ी खुशी होती थी कि देखकर ही इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स अब बननी शुरू हो गई हैं पाकिस्तान में। लेकिन उसके बाद फिर 72 के आगाज़ में एक ऐसा दौर आया कि सब नेशनलाइजेशन हो गई, नेशनलाइज हो गए सारे, और वो एक बहुत बड़ा सेटबैक था पाकिस्तान की इकोनॉमी को, जिसमें बैंक्स भी चले गए, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी भी नेशनलाइज हो गई, जिसमें इंडस्ट्रीज़ भी नेशनलाइज हो गई, जिसमें फ्लोर मिल्स तक नेशनलाइज हो गई, छोटी छोटी इंडस्ट्री में। बाद में फिर एजुकेशन भी नेशनलाइज हो गई, और बड़ी तकलीफ़ होती थी कि जब वो नेशनलाइजेशन के बाद सरकारी जिस तरह से इदारे चलते हैं उस तरह से वो चलने शुरू हो गए, और बेशुमार भर्तियाँ शुरू हो गई सिफारिशों पे, इकॉनमी बिल्कुल डूब गई। तो हमारा जब दौर आया तो ये सब चीज़ें मुझे याद थी। 1991 के अंदर हमने इसको प्राइवेटाइज करना शुरू किया, डी नेशनलाइज करना शुरू किया। बड़े लोग मुझे समझाते थे कि जनाब आप क्या करने जा रहे हैं, ये तो एक आप मुसीबत जो है वो इनवाइट कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा जी कि ये तो इदारे वो हैं जो एक बेहिसाब लॉसेस में जा रहे हैं, और ये आप अपना जो है ना वो लॉसेस को बंद नहीं कर सकते, आपको फिर और भी ज़्यादा जो है वो हुकूमत के वसाइल खर्च करने पड़ेंगे इन इदारों को चलाने में। मैंने कहा अल्लाह का नाम लिया, उनको देखे प्राइवेटाइज़ किया बहुत सारे बैंकों को हमने, जिसका नतीजा आज ये है कि उस ज़माने में सारे लॉसेस गवर्नमेंट पे करती थी, आज लॉसेस छोड़ो, बेहिसाब वो मुनाफा कमा रहे हैं, और गवर्नमेंट अरबों के टैक्सेस वसूल कर रही है इनसे। और फिर ये भी कहा जाता था कि यहाँ से लोग जो है वो देखें जी हुकूमत इनको जब प्राइवेटाइज करेगी तो छांटी हो जाएगी, बड़ी जो है वो रिट्रेंचमेंट होगी यहाँ पे, और फिर लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। लोग बेरोज़गार कहाँ हुए, और रोज़गार बढ़ गया इन इदारों में। तो ये अपना जब हमने दूसरी इकनॉमिक पॉलिसीज़ का फ़ैसला किया, एक्सचेंज के ऊपर जो फॉरेन एक्सचेंज पे जो कंट्रोल्स थे उनको ख़त्म किया। एक वो सिस्टम होता था जो परमिट, इंपोर्ट परमिट लेना पड़ता था, उसको सरासर हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। जो चीफ कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स का एक दफ्तर होता था वो भी बंद कर दिया, हमने ख़त्म कर दिया। तालियां बजाने वालों को याद है कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो ख़त्म कर दिया, इनकी मुसीबतें ख़त्म की। तो वो अल्लाह के फजल करम से देखिए पाकिस्तान उसके बाद फिर आगे चल निकला। फॉरेन एक्सचेंज पे जितने भी कंट्रोल से ख़त्म किए, आपको मालूम है, आप भी जानते हैं, बिजनेसमैन थे कि बाहर जाते थे दौरों पे तो स्टेट बैंक शायद पता नहीं आपको चंद $100 आपको देता था कि बाहर जाके आप इसका अपने होटल का बिल अदा करें, अपने बाकी अखराजात को मीट करें, लेकिन वो काफ़ी नहीं था। तो बहुत सारे लोग जो थे वो मुश्किल से किसी और तरीके से अपने फॉरेन एक्सचेंज का बंदोबस्त करते थे, छुपा के
کچھ پیسہ لے کے جاتے تھے، جو کہ غالباً بہت نامناسب تھا. نامناسب یعنی حکومتی پالیسی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، ان بزنس مین کے حوالے سے، ایکسپورٹرز کے حوالے سے میں بات نہیں کر رہا، جو کہ اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ساتھ پیسے لے کے جاتے تھے. تو وہ تمام معاملات کو ہم نے ٹھیک کیا. اور مجھے ابھی جس طرح سے پاکستان ایک ٹیک آف کر رہا تھا اس زمانے میں، مجھے لوگوں نے کہا کہ جناب ہمارے اپنے ایکسپرٹس نے کہ جی آپ یہ پابندیاں اٹھا رہے ہیں، فارن ایکسچینج سے پابندیاں اٹھا رہے ہیں، تو یہ بہت فلائٹ آف کیپٹل ہو جائے گی دنیا، یعنی کہ پاکستان بھر سے لوگ پیسہ باہر لے جائیں گے. ہم نے خدا کا نام لیا، اللہ کا نام لیا، یہ وہ فیصلہ کیا، کوئی ملک سے پیسہ باہر نہیں لے گیا، بلکہ الٹا پیسہ پاکستان کے اندر آیا. اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت بھی پاکستان اقتصادی طور کے اوپر ایک ٹیک آف کر چکا تھا جب ہماری حکومت کو ختم کیا گیا. میں 1993 کی بات کر رہا ہوں. تو ہم نے تو تسلسل رکھا، 1997 میں بھی آ کے رکھا، اب بھی اس کو اور زیادہ جو ہے وہ آگے بڑھا رہے ہیں. اور مجھے یاد ہے میرے دوست یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جناب حسین داؤد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے والد محترم احمد داؤد صاحب مجھے بہت پسند کرتے تھے، اور میں بھی ان کو بڑا پسند کرتا تھا. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. مجھے انہوں نے ایک دفعہ کہا، میں 1992 کی غالباً بات ہے، کہ نواز شریف صاحب یہ بہت میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے اور پاکستان آگے بڑھ رہا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کیسے مجھے یہ بات کہتے ہیں؟ کہنے کہ میرا بڑا سمپل ایک طریقہ ہے. آج کل جب میں کراچی سے اسلام آباد جانا چاہتا ہوں، جب بھی جانا ہوتا ہے تو مجھے پتہ لگتا ہے کہ جی کہ اگلے 10 دن میں PIA میں کوئی سیٹ نہیں ہے. تو میں اسی سے اندازہ لگا لیتا ہوں کہ دیکھیں جب فلائٹیں فل جا رہی ہیں تو اس کا مطلب کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے. حسین داؤد صاحب بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں جو ہے وہ ان کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کہ میری ان سے بڑی عقیدت ہے، جس طرح سے مجھے محترم یوسف شرازی صاحب سے عقیدت ہے. میرے والد صاحب ان کی بہت عزت کرتے تھے اور وہ ان کے دوست تھے. تو میں بھی، میرے یہ محترم بزرگ بھی ہیں، اور وہی جذبہ دوستی کا میرے دل کے اندر بھی ہے ان کے لیے. جس طرح سے سراج تیری صاحب کے لیے الگ بات ہے کہ سراج تیری صاحب ملتے نہیں ہمیں، اور آج بھی وہ دور دور بیٹھے ہوئے ہیں، اور اینک بھی کالی لگائیے تاکہ یہ نہ پتہ لگے کہ وہ میری طرف دیکھ رہے ہیں یا کس کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو میں آج جناب منیر کمال صاحب، میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ پنکھا بھی جھل رہے ہیں، یہاں تھوڑی سی گرمی ہے، اور لگتا ہے کہ ٹھنڈ کی بھی اندر وہاں پہ کمی ہے، ذرا کچھ ایسی لگتا ہے کہ صحیح کام نہیں کر رہے اور گرمی ہے وہاں پہ. تو میں آپ کا صبر کا امتحان نہیں لوں گا. ہم انشاءاللہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان ترقی کے میدان میں آگے بڑھے، اور ہماری ایکسپورٹس بڑھے، ہمارے جو ہے وہ پروڈکشن ملک کی بڑھے، ہماری انویسٹمنٹ ملک کے اندر بڑھے، اور یہاں پہ جو ہے وہ سڑکیں بنے، موٹر ویز بنے. آپ کو یہ پتہ ہی ہوگا کہ یہاں کراچی سے اب لاہور موٹر وے بننا شروع ہو چکی ہے، اور جو ہے وہ کراچی سے حیدرآباد انشاءاللہ موٹر وے اگلے سال مکمل ہو جائے گی. حیدرآباد سے سکھر اب انشاءاللہ اس کا بھی سنگ بنیاد انشاءاللہ بڑی جلدی رکھ دیا جائے گا، اور پھر وہ جو سکھر سے جو ملتان ہے وہ بھی، اس کی بھی تعمیر شروع ہو چکی ہے. ملتان سے لاہور کی تعمیر شروع ہو چکی ہے، اور پھر یہ الٹیمیٹلی اس موٹر وے جو ہے یہ کراچی سے پشاور مکمل ہو جائے گی. اسی طرح سے بلوچستان کے چپے چپے پہ الحمدللہ سڑکیں بن رہی ہیں، اور نیا پورٹ بن رہا ہے گوادر کا، اور وہاں پہ ایک ترقی کا ایک نیا باب کھل رہا ہے وہاں پر. اور پھر انشاءاللہ وقت آنے والا ہے، جبکہ میں نے ابھی بجلی کی بات کی ہے، تو گیس کی قلت بھی پورے ملک سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. اور ہماری نظر ان سب چیزوں پر ہے، اداروں کو ٹھیک کرنے پہ ہے، اپنے جو ہے وہ انفراسٹرکچر کو بنانے میں ہے. ایک طرف یہی کراچی سے اور پھر گوادر سے موٹر وے جو ہے وہ جائے گی وہاں کنجراب تک، جو کہ پاکستان چائنا کا بارڈر ہے، اور وہ اس وقت زیر تعمیر ہے. وقت آئے گا انشاءاللہ کہ بہت جلد وہ
مکمل ہو جائے گی اور پاکستان انشاءاللہ بہت فخر کے ساتھ کہہ سکے گا کہ ہم بھی اس میدان میں انفراسٹرکچر ہو، بجلی ہو، گیس ہو، کسی سے پیچھے نہیں ہیں، کسی ملک سے پیچھے نہیں ہیں، اور ہونا بھی ایسا چاہیے۔ اور جنہوں نے پاکستان کو یہ دن دکھایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک دن یقیناً جو ہے وہ حساب بھی لیا جائے گا، اور پوچھنا چاہیے قوم کو ان سے کہ آپ نے پاکستان کو اندھیروں میں کیوں دھکیلا۔ اور آج سے قبل کو تقریباً 10-12 سال پہلے یہ سلسلہ اندھیروں میں دھکیلنے کا شروع ہوا، جس کو کہ آج ٹھیک کیا جا رہا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا، گرمی یقیناً بہت ہے، میں آپ سب کا بڑا مشکور ہوں، محترم منیر کمال صاحب کا مشکور ہوں، یاد فرمایا انہوں نے آج ہمیں۔ انشاءاللہ اسی طرح سے آتے جاتے رہیں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔ وزیر اعظم نواز شریف کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے، اور اس موقع پر انہوں نے بھی پاکستان کی معیشت کے اوپر خاطر خواہ روشنی ڈالتے ہوئے یہ بتایا کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے۔ اپنے ترجیحات کا بھی انہوں نے ذکر کیا اور کہا کہ پاکستان انشاءاللہ ترقی اسی طرح کرتا چلا جائے گا، کیونکہ ان کا فوکس یہ ہے کہ فوری طور پر بجلی کے منصوبے لگ جائیں، بجلی نہ صرف اس کی پیداوار بڑھائی جائے بلکہ سستی بھی ملے، اور جس سے پروڈکشن زیادہ ہو، برآمدات میں اضافہ ہو اور پاکستان خوشحالی کی منازل طے کرتا چلا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی پوائنٹس میں اضافہ یقینی طور پر بہت ہی حوصلہ افزا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ موٹر ویز کے جال بچھائیں گے، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی نوید سنا دی کہ اگلے سال کراچی تا حیدرآباد موٹر وے مکمل ہو جائے گی، مزید بھی موٹر ویز بنائیں گے، بجلی کے نئے کارخانے لگائے جائیں گے۔ نجکاری کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جب نجکاری کا عمل شروع کیا تو یہ کہا جا رہا تھا کہ اس سے بے روزگاری بڑھے گی، لیکن آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس سے پاکستان کو فائدہ ہوا ہے، کہیں بے روزگاری بڑھی نہیں ہے، بلکہ کوشش کی جا رہی ہے کہ آئندہ ایسے اقدامات کیے جائیں جس کی وجہ سے بے روزگاری میں کمی واقع ہو اور لوگوں کو روزگار فراہم ہو سکے۔ انہوں نے بتایا کہ ٹیکس محصولات میں 60% اضافہ بھی ہوا ہے۔